اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں بھیج رہی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں سفیر۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں ایک ہدیہ ان کی طرف بھیج دیتی ہوں کچھ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے ملکہ بلقیس کے دربار میں کہ تم ہم سے سرکشی نہ کرنا اور حاضر ہو جاؤ فرما بردار ہو کر اور ہماری اطاعت کر لو۔ پھر اس نے جو ہے کل جو ہم نے پڑھا تھا، پھر اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، درباریوں نے کہا ہم تو بڑی جنگجو اور طاقتور قوم ہیں، آپ کی مرضی، اب آپ جو جواب دو۔ تو یہاں پر آج ہم 35 پڑھ رہے ہیں۔ 35 میں ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں سفیر کیا جواب لاتا ہے۔ سورہ نمل میں آج ہم کریں گے آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 40 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ پھر آیا جب وہ سفیر سلیمان کے پاس، سلیمان علیہ السلام، تو کہا سلیمان علیہ السلام نے، کیا تم کرنا چاہتے ہو مدد مال سے؟ تو معلوم ہو تم کو خود جو کچھ دے رکھا ہے مجھ کو اللہ نے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو بھجوایا ہے اس ملکہ نے تم سے۔ مجھ کو نہیں ضرورت اس کی، بلکہ تم ہی کو مبارک ہو، یہ ہدیہ مبارک ہو۔ سو یہ کہہ کر یہ ہدیہ انہوں نے لوٹا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ مال اس سے کہیں بہتر ہے جو تم نے بھجوایا ہے۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولا نخرجنہم منہا ذلۃ وہم صاغرون۔ واپس جاؤ ان کی طرف، بھیجا ہے جنہوں نے تم کو، پھر ہم آئیں گے لشکر لے کر، ایسا کہ نہیں کر سکیں گے مقابلہ وہ ان کا، اور البتہ نکال دیں گے ہم ضرور ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، اور وہ ہوں گے خوار، رسوا اور بے حیثیت۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے سفیر کو لوٹا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ جو ہے مال اس سے کہیں میرے پاس جو مال ہے جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے جو تم نے بھجوایا، اور اب ہم لشکر لے کر آئیں گے، لشکر کشی کریں گے، تمہارے علاقے کو فتح کر لیں گے، اور پھر تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 38، قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ کہا سلیمان نے، اے اہل دربار، کون ہے تم میں سے جو لا سکتا ہو میرے پاس اس ملکہ کا تخت اس سے پہلے کہ وہ ملکہ سبا حاضر ہو میرے سامنے، میرے مسلم بن کر، یعنی میری فرما بردار بن کر؟ تو کوئی ہے جو اہل دربار میں سے جو جائے اور اس کا تخت اور تاج ہماری خدمت میں لے آئے؟ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ آمِينٌ۔ کہا ایک عفریت نے، یعنی دیو نے، جنوں میں سے میں کروں گا حاضر آپ کے پاس وہ تخت اس سے پہلے کہ اٹھیں آپ اپنی جگہ سے، اور یقیناً میں رکھتا ہوں اس کی طاقت اور ہوں میں امانت دار۔ ایک قوی دیو ہیکل دیو نے کہا، جن نے کہا کہ میں لاؤں گا آپ کے لیے، کیونکہ جن بھی ان کے تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ آیت نمبر 40، قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ
وَمْ أَكْفُرْ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ معنی دیکھتے ہیں 40 نمبر آیت کے۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا، کتاب تھی، میں لے آتا ہوں تخت وہ آپ کے پاس اس سے پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے آپ کی۔ چنانچہ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رکھا ہوا اپنے پاس تو پکار اٹھے، یہ ہے فضل میرے رب کا، یہ اس لیے تھا کہ آزمائے وہ مجھ کو کہ کرتا ہوں میں شکر یا کرتا ہوں ناشکری، اور جو کرتا ہے وہ شکر تو یقیناً وہ کرتا ہے شکر اپنے ہی فائدے کے لیے۔ تو اگر یہاں پر بھی ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی شکریہ ادا کیا تھا تو دیکھا کہ وہ تخت جو ہے وہ برابر میں ان کے رکھا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو کرتا ہے کفر یعنی ناشکری تو یقیناً میرا رب غنی کریم ہے، بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بے نیاز ہے۔ اس کو اس کی نہیں پرواہ کہ کون شکر کر رہا ہے اور کون شکر نہیں کر رہا، وہ بے نیاز ہے۔ تو اس طرح آج ہم نے 40 نمبر تک کی آیت کی تلاوت کی۔ سورت وہی ہے، سو ہم نے کی 35 سے 40، سورت وہی ہے سورہ النمل، پارہ وہی ہے 19واں، وقال الذین۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، ہمارے ساتھ بھی دہرا سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اور ہم یہ 2 سال سے قرآن ترجمے کے ساتھ ویڈیو کی شکل میں ڈال رہے ہیں، اور بہت سے لوگ، اور اس کا شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ والدین نے اپنے بچوں کے لیے کہا تھا کہ اس کو ڈالیں، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے چھوٹی سی، اور انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ قرآن شریف کو ختم کریں گے۔ روزانہ 5-6 آیتیں پڑھتے ہیں، ایک پیج پڑھتے ہیں، کبھی اس پہ 5 آیتیں ہوتی ہیں، کبھی 7 بھی ہو سکتی ہیں جب چھوٹی ہوں۔ 19ویں پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق و ضابطہ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔